Assalamu alaikum dear students. This is our first online lecture. Our topic is War of Independence 1857. Discussion agenda. Dear student, in this topic we will discuss four aspects of War of Independence. The first one is introduction. In introduction we will discuss about the War of Independence and how it was happened and why it is called War of Independence. Is there any other name of War of Independence, and why the Muslim, Hindus and British recall it with different names? In the second part of this topic we will discuss about the causes of War of Independence, that what were the main causes of this war, why it was happened. Either it was political, economic, socio-religious or military causes that instigated or that made responsible for this great war of independence. In third part we will discuss about the reasons of failure, that why this war was failed and what were the reasons. In the fourth part of this lecture we will discuss about the effects or the conclusion of this topic. Now coming to the first part, which is introduction. Dear students, जैसे कि आपको मालूम है कि तारीख में बहुत सारे जंगें हुई हैं, जिस तरह पहली जंग अजीम है, दूसरी जंग अजीम है, इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद में जब यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज थे तो उस दौरान भी बहुत सारी छोटी मोटी जंगें हुई। उन जंगों में जो सबसे फेमस और पाकिस्तान इंडिया के तारीख के लिहाज से जो सबसे अहम जंग थी वो थी 1857 की जंग, जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 is one of the landmark episode in the history of subcontinent. It was jointly fought by Muslims and Hindus against British imperialism in 1857 to liberate their motherland. बेसिकली ये वार जो था 1857 की जंग आज़ादी, ये जंग जो थी ये मुसलमान और हिंदू ने इकट्ठे होके कंबाइनली अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, और इसका मकसद था कि वो बरसगीर पाक व हिंद को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद करें। क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज थे, तो उनके कब्जे से खुद को आज़ाद करने के लिए मुसलमान और हिंदू ने इकट्ठा होके ये जंग लड़ी। Muslims and Hindus writers recall this war as War of Independence on the grounds that both the communities fought against the foreigners' occupation, while the British writers refer to this war the Great Mutiny 1857 or the Great Rebellion 1857 and Sipahi Mutiny of 1857. जो मुसलमान और हिंदू तारीखदान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो ये क्लेम करते हैं और उसका ये बिलीफ है, उसका ये आइडिया है कि हमने ये जो जंग लड़ी थी ये हमने जंग आज़ादी लड़ी थी या आज़ादी की जंग लड़ी थी, और इसलिए हम इसको जंग आज़ादी या 1857 की जंग आज़ादी कहते हैं। और इसकी वजह ये थी इसको जंग आज़ादी कहने की कि ये मुसलमान और हिंदू ने अपने मदरलैंड को आज़ाद करने के लिए फॉरेनर्स को या खारिजी जो यहाँ पर लोग आबाद थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक़्त वहाँ पर हुकूमत कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि अंग्रेज़ों की थी और अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज थे, तो अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए या किसी बाहर से आए हुए लोगों के कब्जे से खुद को निजात दिलाने के लिए इसको मुसलमान और हिंदू जो तारीखदान हैं
وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ آزادی، 58 کی جنگ آزادی۔ دوسری سائڈ پہ جو انگریز رائٹرز ہیں، تو انگریز رائٹر اس کو جنگ آزادی کا نام نہیں دیتے، وہ اس کو کچھ اور ناموں سے پکارتے جو یہاں پر سلائیڈ میں منشن ہے۔ وہ اس کو گریٹ میوٹنی کہتے ہیں، مطلب ہے کہ بغاوت، عام بغاوت جو 1857 میں ہوئی۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلم اینڈ ہندوز ہمارے سبجیکٹس تھے، رعایا تھے، اس لیے انہوں نے تلوار اور بندوق اٹھا کے ہمارے خلاف جنگ لڑی، یہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ ہمارے سبارڈینیٹس تھے، سبجیکٹس تھے، رعایا تھے۔ اس کو گریٹ ریبیلین بھی کہتے ہیں، بغاوت، اور سپاہی میوٹنی بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جنگ جو تھی یہ ایک کالونی سے شروع ہوئی تھی، جہاں پر کچھ سپاہیوں نے اس وقت ایک کرتوس جو ایجاد ہوا تھا، جس میں سور اور گائے کے چربی سے بنے ہوئے کرتوس کو جب مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے استعمال کرنے سے انکار کیا، تو اس کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی اور ان سب کو کوارٹر گارڈ میں ڈالا۔ کوارٹر گارڈ میں ڈالنے کے بعد سپاہیوں نے وہاں سے کوارٹر گارڈ کو توڑ کے بغاوت کی، بندوق اٹھایا، پھر لوکلز نے ان کے ساتھ مل کے رفتہ رفتہ دہلی کی طرف بڑھے، اور اس طرح یہ ایک بڑے بغاوت یا جنگ کی صورت بنی۔ تو اس لیے انگریز کہتے ہیں کہ یہ تو سپاہیوں کی میوٹنی تھی، سپاہیوں نے کیا کی تھی، ایک اپرائزنگ تھی، ایک مطلب ہے کہ سپاہیوں نے بغاوت کی تھی، اس لیے انگریز اس کو سپاہی میوٹنی آف 1857 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا انٹروڈکشن آف دا وار آف انڈیپینڈنس۔ ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ، جس میں ہمارا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا فرسٹ پارٹ جو تھا وہ تھا انٹروڈکشن، اب سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ کازز آف دی وار آف انڈیپینڈنس، کہ وار آف انڈیپینڈنس کے کون سے وجوہات تھے۔ صرف یہ ایک وجہ تو نہیں تھی کہ کنٹری تھی، اور بھی بیک گراؤنڈ میں بہت سارے وجوہات تھے جن کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی گئی یا اس جنگ کی وجہ بنی۔ تو اس وجوہات کی طرف ہم آتے ہیں۔ So there are many reasons of this war. Some of them are political reasons, or political aspects, economical aspects, socio-religious aspects, and military aspects. Now coming to the first cause of this war, which is political aspects. Political aspects میں اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the East India Company defeated Nawab of Bengal in the War of Plassey in 1757. بنگال کے نواب کے ساتھ انگریزوں نے 1757 میں ایک جنگ لڑی نواب شجاع الدولہ کے ساتھ، جس میں انہوں نے نواب شجاع الدولہ کو شکست دی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اس وقت کے نواب اور حکمران سمجھے جاتے تھے بنگال کے۔ اس کو شکست دینے کے بعد 1857 تک، مطلب ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد، 1757 سے لے کے 1857 تک انگریزوں نے بہت سارے ایریاز پر قبضہ کیا تھا، اور انہوں نے سکھ، مرہٹا اور مغل امپائر سب کو شکست دے کے، یکی دیگری شکست دے کے انہوں نے بہت سارے ایریا پر قبضہ کیا تھا۔ اس میں مشہور، آپ لوگوں نے اگر ایک پی ٹی وی سیریل بھی دیکھا ہو ٹیپو سلطان کا، میسور حیدر علی، تو میسور میں حیدر علی کو ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد میر جعفر اور میر صادق کا آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا۔ ان سب کو شکست دینے کے بعد 1857 تک ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً پورے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے۔ تو اٹ واز لیٹ ان 1856، 1856 میں اس وقت کے جو ہیڈ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جس کا نام تھا لارڈ ڈلہوزی، تو لارڈ ڈلہوزی نے 1857 سے پہلے 1856، 1855، 1854 اس اسنا میں انہوں نے کچھ لاز انٹروڈیوس کیے تھے، اور وہ لاز جو تھے وہ اینیکسیشن لاز تھے اینڈ ریگولیشنز دیٹ لارجلی ڈسہارٹن انڈین فورس، مطلب کہ انہوں نے ایسے قوانین اور ایسے لاز رائج کیے تھے کہ جس کا مقصد تھا اینیکسیشن۔ اینیکسیشن کا مطلب ہے کہ کسی سے زبردستی